على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد وفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال في مقام آخر ولكل درجات مما عملوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں یہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے. اللہ جل شانہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقصد بنایا ہے اور وہ اس مقصد کے تحت جو ہے وہ کام پہ لگا ہوئی ہے، وہ مقصد کا وہ کام کر رہا ہے. اس طرح اللہ جل شانہ نے انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس مقصد کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ یہ میری معرفت حاصل کر کے اسی طرح جو ہے میری عبادت کرے. پھر اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں انسان کو جو ہے اختیار دیا، اس کو عقل، شعور اور فہم عطا فرمائی. اس کو نیک اور بد راستہ دکھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دنیا میں بھیجا اور اچھا اور برا راستہ اختیار کرنے کا انسان کو جو ہے وہ اختیار دے دیا. اب اچھے کام کرنے کی، اچھا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے انعامات وہ رکھے ہیں، اس کے لیے جزا ہے، اور جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے سزا ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ انسان یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک انسان کا بدن ہے اور ایک انسان کا روح ہے. اور بدن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مکان کی مثال ہے کہ جس میں ایک مکین رہتا ہو، اور روح کی مثال اس مکان کے اندر وہ رہنے والا مکین جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ روح جو ہے اس کی مثال ہے. بدن نقلی انسان ہے اور روح جو ہے یہ اصلی انسان ہے. بدن جو ہے مٹی، جس اللہ جل شانہ نے انسان کا جسم جو ہے مٹی سے بنایا ہے، اور روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. یہ دونوں مل جائیں جسم اور روح تو اس سے انسان بنتا ہے. انسان کے جسم کے بننے کی جگہ اللہ جل شانہ نے رحم مدر کو رکھا ہے کہ رحم مدر میں انسانی جسم کی جو ہے وہ نشوونما ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، اس میں انسان جسم بنتا ہے. اب اگر اس رحم مدر میں انسان کے جسم کے اندر کوئی کمی رہ جائے، مثال کے طور پر کسی کا ایک عضو نہیں ہو اور اس میں کوئی کمی ہو، تو وہ مثال کے طور پر کوئی انڈا پیدا ہو جائے، کسی کی انگلی نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، تو دنیا میں آ کر کے اس کو جو ہے وہ کمی کو پورا نہیں کر سکتے، وہ کمی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی. جب وہ رحم مدر سے وہ اس کمی کے ساتھ دنیا میں آ گیا تو یہ کمی یہاں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. اسی طرح انسان کی جو ہے وہ شخصیت سازی کی جگہ جو ہے یہ آسمان اور زمین کا پیٹ ہے، یہاں پر انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے. اس کے جو ہے وہ عادات، اخلاق، اطوار جو ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ بننے کی جگہ ہے. اس میں اگر شخصیت سازی میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ آخرت میں پوری نہیں ہو سکتی. مختصر دنیا کا یہ جو وقت ہے یہ قیمت کے اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کا انحصار ہے. اس دنیا میں ہم تھوڑی سی عرصے کے لیے رہ رہے ہیں، مطلب کوئی 10 سال، 20، 25، 50، 100 سال کے لیے، 150 سال کے لیے، لیکن آخر مرنا ہے کیوں؟ اور یہ شمار کے دن ہے. کوئی 200 سال بھی جیے تب بھی وہ گنتی کے دن ہیں اور وہ ختم ہو جائیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے اندر کا خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ مقرر ہو، وہ 1000 سال کے بعد
آ کے اس سے ایک دانہ چگ لیا کرے تو یہ ممکن ہے کہ ایک دن یہ دانے ختم ہو جائیں، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہماری آخرت کی زندگی کا انحصار ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ آج کا جو مفہوم ہے وہ دل کی صفائی ہے، اس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے بات، اس تزکیے کی ضرورت کیوں ہے، اس کا اندازہ اس بات سے جو ہے جب بیت اللہ شریف کو بنانے لگے اور جب عمارت بن گئی تو پھر اللہ جل شانہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے تو تیرا گھر بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے تو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیں۔ فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں رسول انہی میں سے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والے ہے۔ یہاں اب اس میں دیکھیں کہ یہاں 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس آیت میں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو آپ کی آیات جو ہے وہ سکھائے، آپ کی آیات ان کے اوپر جو ہے وہ پڑھے، اور آپ کے کتاب کی ان کو تعلیم دے، اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہاں چوتھی جو خوبی ہے وہ ہے تزکیہ کی، کہ لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کو ستھرا کرے، ان کے من کو صاف کرے۔ تو اللہ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور یہی 4 صفات جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگی تھی ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن ان کا تذکرہ ایسے انداز میں فرمایا کہ ان کی ترتیب بدل دی۔ آیت شریفہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسے کہ ہم نے ایک رسول تمہاری طرف تم میں سے ہی بھیجا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ تزکیہ کی، پاک کرنے والی جو ترتیب تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 4 نمبر پر تھی، یہاں پر جو ہے اس کو 2 نمبر پر وہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بتایا گیا کہ رسول بھیجا اور وہ جو ہے وہ آیات پڑھتے ہیں تمہارے اوپر، وہ یزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ تو یہاں تزکیہ والی بات جو ہے وہ 2 نمبر پر، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں 4 نمبر پر تھی۔ یہاں اللہ جل شانہ نے تزکیے کا وہ ترتیب بدل دی لفظ کا۔ اب تزکیہ کا عام جو ہے مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو صحیح کرے اور اس کی پاکی کرے۔ اگر جس انسان نے اپنے آپ کو صحیح کر دیا اور پاک کر دیا تو اس نے یقیناً زندگی کی قدر کر لی۔ تزکیہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں کھوٹ نکالنے کو، صاف کرنے کو۔ مثلاً کوئی جو ہے وہ کپڑا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے تو خالی ہاتھ پھیرنے سے یا اس کے اوپر استری پھیرنے سے وہ صاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پانی میں بھگونا پڑے گا، اس میں سرف صابن وغیرہ ڈالنا پڑے گا، اس کو ملنا پڑے گا اور نچوڑنا پڑے گا 2-3 مرتبہ، تب جا کر کے وہ صاف ہوگا۔ تو اس طرح انسان کے کبھی تزکیہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کی تزکیے کے جو ہے وہ مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر سونے کا، اگر سونے کو پاک کرنا چاہے تو خالی صابن سے دھونے سے اور اسے پانی سے دھونے سے سونا صاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جو ہے وہ سونار، اس کو آگ میں ڈالے گا، اس کو جلائے گا، اس کو پگھلائے گا، تو تب جا کر کے سونے سے کوٹ نکل جائے گی، اس کا میل اتر جائے گا اور صحیح ثابت جو ہے وہ سونا رہ جائے گا۔ اس طرح انسان کے من کی کوٹ وہ جدا ہے، وہ بھی جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ وہ طریقے کیا ہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہے
جس طرح ایک مختلف چیزوں کے طریقے ہیں، جیسے کہ زمین کو جو ہے وہ پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں. ایک دو طریقے ہیں زمین کو پاک کرنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں پر گندگی غلاظت پڑی ہے زمین کے اوپر، تو اس کا طریقہ تو ایک یہ ہے کہ دھوپ کی روشنی، اس کی تمازت، اس کی حدت، اس کا جو ہے وہ حرارت جو ہے اس جگہ پر پڑ جائے، اور اس کی حرارت کی وجہ سے وہ غلاظت جو ہے وہ جل جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، اس کی بو بھی نہیں رہے، اس کی شکل بھی نہیں رہے، وہ تو تب جا کر کے وہ زمین کو فقہا جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ جگہ پاک ہے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بارش برسائے اور خوب بارش برسے، اور اس جگہ پر جہاں پر غلاظت پڑی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دے، وہ چلے جائے اور خشک ہو جائے، تو پھر فقہا اس جگہ کو صاف کرنے کے بارے میں وہ فتویٰ دیں گے کہ یہ زمین کی جگہ صاف ہے. اس طرح دل کی زمین بھی، دل کی زمین جو ہے اس کو بھی صاف کرنے ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں صاف کرنے کے، اور وہ طریقہ جو ہے وہ مختلف طریقے ہیں کہ ایک تو کسی کے ساتھ، وہ بعد میں اس کے لیے میں پھر دوبارہ بات کرتا ہوں آپ کو. پہلے آپ کو جو ہے یہ جو ہے بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تزکیہ کی اہمیت کیا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ جو ہے قرآن پاک میں ایک وقت میں جو ہے لگاتار 7 مرتبہ قسمیں کھاتے ہیں. اللہ جل شانہ نے لگاتار 7 قسمیں کھائی ہیں. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. قسم ہے سورج کی اور دھوپ کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آ جائے، والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها اور زمین کی اور اس کی زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچایا، ونفس وما سواها اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کر دیا، فألهمها فجورها وتقواها اور پھر اسے بدی اور نیکی سمجھائی، قد افلح من زکاها پس وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. یہاں اللہ جل شانہ 7 قسمیں لگاتار وہ اللہ جل شانہ کھا رہے ہیں. اور یہاں دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا آدمی خالی بات بھی کر لے، کوئی بات کسی کو کر لے خالی بات، تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ایک قسم بھی کھا لے تو اس کی وزن بڑھ جاتی ہے. اور یہاں رب العالمین جو ہے 7 مرتبہ جو قسم کھا رہے ہیں، اور اس بات کے لیے جو ہے وہ اس کی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں. 7 مرتبہ اللہ جل شانہ نے اس میں قسم کھائی ہے کہ قد افلح من زکاها کہ اس نے کامیابی پائی جس نے آپ کو جو ہے وہ پاک کیا. اور فلاح جو ہے یہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ہماری ضرورت ہے. فلاح جو ہے ہماری ضرورت ہے. مفلحون کا لفظ جو ہے وہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک توبہ کرنے کے لیے، توبہ کرنے والے جو ہیں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دوم، تزکیہ حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا. اور تیسرے نمبر پر نمازیوں کے لیے
کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو فلاح دینے والی جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایک توبہ کرنا، تزکیہ حاصل کرنا، اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو فلاح ہے کیا چیز؟ فلاح کے معنی ہے بند چیز کو کھولنا۔ عربی میں فلاح جو ہے کسان کو بھی کہتے ہیں، جیسے کسان جو ہے وہ ہل کے ذریعے زمین کو وہ کھولتا ہے اور اس کے اندر بیج ڈالتا ہے۔ تو جو انسان فلاح پاتا ہے، تو جو انسان توبہ کرتا ہے اور وہ اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے، اور خشوع خضوع جو ہے اس سے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ جل شانہ برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے لیے سعادت، کامیابی اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایسی کامیابی کہ اس کے بعد ناکامی نہیں، ایسی عزت کہ اس کے بعد ذلت نہیں، اور اللہ کے ہاں ایسی قبولیت کہ اس کے بعد پھر مردود نہ ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ نفس کا تزکیہ یا دل کو پاک کرنا کس ہوگا اور اس کے طریقے کیا ہیں۔ تو یہ جو ہمیں فلاح ملے گی، یہ جو ہمیں کامیابی ملے گی، یہ اپنے نفس کو پاک کرنے سے ملے گی۔ اور کیسے ہوگا؟ اس کے علماء نے دو طریقے بتائے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ علماء نے اس کے لیے دو طریقے بتائے ہیں۔ دیکھیں، اگر زمین کو پاک کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے دو طریقے ہیں، کہ ایک تو سورج کی روشنی، اس کی تپش، اور دوسرا جو ہے بارش۔ تو دل کی زمین جو ہے یہ بھی زمین کی مانند ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک صحبت شیخ، کہ کسی مرد کامل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا جائے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی ولی کامل سے اپنا تعلق جوڑ لے، اور تعلق جوڑ کے پھر جو ہے معصیت سے اپنے آپ کو بچائے اور غفلت کو چھوڑ دے، اور جس طرح وہ ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات کے اوپر عمل کر دے۔ تو یہاں تو اگر تعلق جوڑ لیا اور غفلت نہیں چھوڑا، جس طرح شیخ جو ہے بتاتا ہے اس طرح عمل نہیں کیا، اپنی مرضی پر چلتے رہیں، تو تعلق جوڑنا اس کا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے دوائی لیتا ہے، اور ڈاکٹر دوائی تجویز کرتا ہے، دوائی بھی لے لیتا ہے، دوائی کھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بدپرہیزی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نزلہ زکام ہے، اس کو دوائیاں بھی کھاتا ہے، ساتھ میں اچار بھی کھاتا ہے خوب مزے سے، اور ٹھنڈی مشروبات بھی پیتا ہے، اور اس کے ساتھ آئس کریم وغیرہ بھی کھاتا ہے، تو اس کی دوائیاں جو ہے، اس کی دوائیاں کھانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ دائیں ہی شیخ کے ساتھ تعلق بنا کر غفلت سے نہیں نکلنا اور معصیت کی زندگی نہیں چھوڑنا اور شیخ کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرنا، یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ وہ فیض تو اس کو آتا رہے گا، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک برتن میں پانی ڈالنے کے لیے ایک نل کا کھول دیا، نیچے برتن رکھ دیا اور پانی کھول دیا، اب اس میں پانی آ رہا ہے، لیکن اس میں پانی جمع نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے اندر سوراخ ہے۔ تو اب اس میں نلکے کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو اس برتن کا ہے کہ اس میں پانی جمع نہیں ہو رہا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کہاں پر کمی ہے۔ فیض تو شیخ کی طرف سے مسلسل آتا رہے گا، لیکن وہ مستفید نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا اصلاح احوال نہیں کرے گا، معصیت والی زندگی نہیں چھوڑے گا اور شیخ کے ہدایات کے اوپر زندگی نہیں کرے۔ اور دل کی زمین صاف کرنے کا دوسرا طریقہ ہے وہ کثرت ذکر۔ کثرت ذکر سے بھی جو ہے اللہ جل شانہ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔
تو ان دونوں سے جو ہے دل کی زمین صاف ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو بیماریوں کا علاج ہے. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر دوائیاں لکھ کے دیتا ہے ایک مرض کے لیے، وہ ایک دوائی لکھ دیتا ہے اور ساتھ میں دوسری دوائی بھی تجویز کرتا ہے کہ یہ دوائی بھی مؤثر ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ دوائی کھا لے تو یہ جو ہے زیادہ جلدی اثر کرے گا. آج کل تو ماشاءاللہ بہت ساری دوائیں ایک پورا لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں، ایک پورا اب دکان میں جائیں گے تو پوری ایک تھیلی بھر جائے گی دوائیوں کی. لیکن اگر 2 دوائیں آپ کو تجویز کر دے تو اس سے فائدہ ہوگا. تو اس طرح جو ہے اگر شیخ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت ذکر بھی کرے تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اور کیونکہ تزکیے کے دونوں طریقے جو ہیں وہ دونوں طریقوں کو عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ دونوں طریقوں کو استعمال کرے. شیخ کے ساتھ تعلق بھی بنائے، اس کی ہدایات پر عمل بھی کرے اور اس کے ساتھ کثرت ذکر بھی اختیار کرے. میں نے بتایا نا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو بھیجا ہے اس دنیا میں، وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کو اس کی جو ہے وہ انعام ملے گا، اور برے اعمال کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. میرے بھائی، دل کو صاف کرنے کی، تزکیہ حاصل کرنے کی 2 ہیں، ایک اس دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ کما قال علیہ السلام. تو جنت میں تو لوگ، مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ضرور جائے گا جنت میں. جنت بنی مسلمانوں کے لیے ہے، تو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن جس شخص نے اس دنیا میں تزکیہ حاصل کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اللہ کے اوامر کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تعلیمات پر زندگی گزاری، تو وہ کامیاب ہوگا. اور جس نے نہ دل کو صاف کیا تو وہ آخرت میں تو جنت میں جو ہے گناہ گار نہیں جا سکتا. وہ جب وہ پاک نہیں ہو، ناپاک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. تو پاک ہونے کی 2 طریقے، ایک اس دنیا اور ایک آخرت میں. تو دنیا میں طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے دل کی زمین کو پاک کر لے اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر لے، اور زندگی اللہ کے احکام کے نیچے بتائے ہوئے راستوں پر کرے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا علاج جو ہے آخرت میں ہوگا. آخرت میں اس کا تزکیہ ہو کہ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ ناپاک آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو دنیا میں پاک ہونے کا تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے دنیا میں دل کی زمین کو صاف کرنے کا. اب آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی جو اس نے اعمال کیے ہیں، تو اس کی سزا پا کر کے وہ پاک ہو کے پھر جنت میں جائے گا. جس طرح دنیا کے اندر مریض ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں اسپتال میں، تو وہ جب اسپتال جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں. اس طرح چونکہ آخرت میں بھی اس کا علاج ہوگا، ہاں آخرت میں بھی اس کو پاک کرے گا علاج کے لیے، یہ آخرت میں بھی اس کا علاج ہے. تو دنیا کی جو ہے اسپتال میں ایمرجنسی روم ہے، وہاں پر ایمرجنسی میں کہتے ہیں اس کو ایمرجنسی لے جاؤ. تو آخرت کے اسپتال کی ایمرجنسی روم جو ہے وہ قبر ہے. اب مریض قبر میں چلا گیا، یہ ناپاک ہے اور قبر میں چلا گیا، یا پاک ہے اور یہ قبر میں چلا گیا، تو یہ آخرت کے اسپتال کی جو ہے وہ ایمرجنسی روم ہے. تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایمرجنسی کے اندر جو ہے زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، بس وہ کچھ سر سوال کرتے ہیں اور پھر اس کا سر دست جو علاج تجویز کرتے ہیں. تو اس طرح آخرت کے اسپتال کی ایمرجنسی روم جو ہے قبر، اس کے اندر 3 سوال ہوں گے. کیا سوال ہوں گے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب اس کے جواب آنے کے بعد چل جائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں، غافل اور گناہ گار ہے تو، اور یا نیک ہے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اگر یہ آدمی پاک ہے اور اس نے جوابات دیے تو ایمرجنسی والوں کو پتہ چل گیا، اس کو کہے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی تم جاؤ اے سی روم میں بیٹھ جاؤ، ابھی جو ہے بڑا ڈاکٹر بعد میں آئے گا تو تب تک آپ ادھر بیٹھ جائیں، جو ہے وہ ایئر کنڈیشن روم بن جائے گا جس نے اپنے نفس کو دنیا میں پاک کیا، تو اس کے لیے ایئر کنڈیشن روم بن جائے گا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس کہ دلہن کی نیند سو جاؤ، تھکے ماندے آئے ہو، بڑی مشقت کی ہے دنیا میں، بہت جان کو تکایا ہے ماشاءاللہ، تو اس کو قیامت کے دن تک جو ہے اس کو سلا دیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو گناہگار ہوگا، اس نے 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے، تو اب وہ ڈیٹیل مکمل ٹریٹمنٹ علاج سے پہلے اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیتی، تو قبر میں بھی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوگی اس کی۔ وہ کیسے کہ اگر دنیا میں دیکھیں کہ سر درد ہو رہا ہے یا جسم تھک رہا ہے یا اس میں تھکاوٹ ہے تو اس پہ مٹی بھرتے ہیں، اس کو مالش کرتے ہیں یا اس کو چاپی کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے قبر میں بھی ہوگی۔ اور اس کے قبر جو ہے اس کی چابی کیسی ہے، اس کو بھی دبائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک ہے کہ جب قبر اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی تو یہ انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہاتھ میں دی، ایک انگلی دوسری میں، اور اس کو کہا کہ یہ قبر ایسے ہو جائیں گی، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ حدیث میں لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قبر کہے گی کہ مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفرت تجھی سے تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرے تم اس کو بھی دیکھو گے، میرے برتاؤ کو بھی دیکھو گے، وہ قبر تنگ ہو کر کے اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ اور یہ اگر ایسا گناہگار ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، بے نماز ہے، تو اس کو ایمرجنسی ڈرپ لگانے شروع کر دیں گے، جس طرح ایمرجنسی میں ڈرپ لگاتے ہیں نا، تو اس کو بھی ڈرپ لگانا شروع ہو جائے گا۔ یہ بے نماز ہے تو اس کے اوپر جو ہے ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایک گنجا سانپ، اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے زہر کی تاثیر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اٹھے ہوتے ہیں، سر اس کا گنجا ہوتا ہے، اور اس فجر کا نماز نہیں پڑھنے کے پاداش میں اس کو ظہر تک مار ڈستا رہے گا، اور پھر اس کو ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے پھر فجر تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر یہ اور کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ایک فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا اور اس کو مارتا رہے گا قیامت تک۔ اس طرح اس کی جو ہے وہ بیماریاں کیا ہے، جس طرح گناہ ہے اس کے مطابق اس کو سزا دیں گے۔ ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ اس کے لیے بہت تفصیل وقت چاہیے، مختصراً بتا دیا کہ جو گناہ اس کا ہے اس کے مطابق اس کو قیامت تک قبر میں سزا دی جائے گی۔ پھر قیامت کے دن بڑا طبیب آئے گا، ہاں، جس طرح دنیا کی ایمرجنسی سے پھر وہ بڑا طبیب اس کو ایگزامن کرتا ہے، ایمرجنسی دوائیاں ملنے کے بعد اس کو جو ہے بڑے اس کے تفصیلی معائنہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بڑا طبیب 4 سوال پوچھیں گے، ہاں، اور جب تک حدیث مبارکہ ہے کہ 4 سوال پوچھے جائیں گے اور ان کا جواب نہیں ملے گا تب تک آدمی کی قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ وہ 4 سوالات کیا ہیں کہ میں نے آپ کو زندگی دی تھی وہ کیسی گزاری، اطاعت میں گزاری یا بے راہ روی میں گزاری، اور آپ کو جوانی دی تھی وہ جوانی کیسے گزاری آپ نے۔ اللہ اکبر، پوچھا جائے گا جوانی کے بارے میں، لاہ و لعب میں گزاری ہے یا اطاعت میں گزاری ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ ہاں، ہم لوگ آج کل دیکھتے نہیں ہیں، بس کمانے کے چکر میں ہیں کہ کسی طرح بھی ہو بس پیسہ آ جائے، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہے، اس کے کمانے کا طریقہ کیا ہے، حلال طریقے سے آ رہے یا حرام طریقے سے۔ آخرت میں بھائیو اس کا ضرور سوال ہوگا کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور اس کو کہاں خرچ کیا، اس بات کی ضرور پوچھ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہاں احتیاط کرنا چاہیے
دیکھنا چاہیے کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں تو کیسے، اور ساتھ میں اس کا بھی پوچھ ہوگا کہ اس کو کیسے لگا رہے ہیں، عیاشی میں لگا رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا اللہ جل شانہ کی اطاعت میں لگا رہے ہیں اس کو، اس بات کا بھی ضرور۔ اور آخر میں پوچھا جائے گا کہ علم دیا تھا آپ کو، آپ نے علم کے اوپر جو ہے کتنا عمل کیا، بس خالی اس لیے علم کیا کہ اپنے آپ کو بڑا مفتی کہا، بڑا عالم کہا، لوگوں سے بحث مباحثے کیے، یا اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ 4 سوال جب تک جس کے جواب نہیں ملے تو قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گی۔ تو یہاں سے اللہ جل شانہ وہ طبیب حقیقی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ مجھے شفا دیتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے مناسب جگہ کی وہ ریکمنڈیشن کریں گے۔ اللہ جل شانہ اب یہ جو ہے فیصلہ کریں گے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے، اس کے علاج کی جگہ کون سی ہے، اس کی علاج کی جگہ کون سی ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ نچلے طبقے میں منافق، کافر، مشرک وغیرہ، اور پھر اس کے بعد درجات ہیں جہنم کے، اس طرح یہود، نصارہ، اور سب سے جو آخری کا درجہ ہے، اوپر کا درجہ جو ہے، اس کو جہنم کہتے ہیں، اور اس میں کلمہ گو ہوں گے۔ نفس پاک نہیں کیا تھا، نفس خراب تھا، گناہ کیے، تو اس کو یہاں اس وارڈ میں رکھ دیا جائے گا، جنرل وارڈ، اوپر والا طبقہ جہنم کا، کہ بھئی تمہارا علاج ہو کہ تمہیں جلدی نکال دیا جائے گا۔ ایسے کہ جس طرح کوئی سفر کر رہے ہیں اور اپنے لیے وہ سامان باندھ رہے ہیں، پیکنگ کر رہے ہیں، تو سب سے نیچے وہ سامان رکھتے ہیں کہ جس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے راستے میں، پھر اس کے بعد درجہ بندی کرتا ہے، اور سب سے اوپر وہ سامان رکھتے ہیں کہ جس کی اکثر اوقات میں اس کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس طرح مسلمان جو کلمہ گو ہے اور گناہ کی وجہ سے آئے ہیں، تو ان کو اوپر کے درجے میں رکھا جائے گا کہ چلو بھئی تمہارا علاج جو ہے جلدی ہو جائے گا تو تمہیں نکال دیں گے۔ ہاں، ہسپتال اب آخرت کی اسپتال ہے، اور یہاں علاج ہو رہا ہے۔ ہاں، تو علاج جو ہے وہ حال کے مطابق ہوگا، کہ جس کا جیسا حال ہے تو اس کے مطابق علاج ہوگا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر کمرے مختص ہوتے ہیں، اس طرح آخرت کے اندر بھی کمرے ہیں، مکان ضیقاً، ایسے تنگ جگہ کہ وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے، جس طرح اسپتال میں داخل ہوتے ہیں نا، ان کو اسپتال کی وردی پہننا پڑتی ہے نا، جب آپریشن تھیٹر لے جاتے ہیں یا کوئی اسپتال میں جب داخل کرتے ہیں تو اس کو اپنا جو ہے اسپتال کا ڈریس پہننا پڑتا ہے۔ تو یہاں آخرت کے اسپتال کا بھی ان کو جو ہے ڈریس پہنایا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران، گندک کا جو ہے ان کا لباس ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے جی۔ ایک تو اس کی بدبو اتنی ہوگی، فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جانور، حیوان، انسان، چرند پرند، سب ان کو موت آ جائے اور ان کے جسم گل سڑ جائے تو کتنا تغفن، کتنی بدبو ہوگی، اس سے زیادہ جو ہے اس کپڑوں کی بدبو ہوگی۔ اور دوسری بات کہ گندک جو ہے وہ آگ جلدی پکڑ لیتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ جہنم کے اسپتال کا ڈریس پہنا دیا جائے گا، اور پھر جو ہے ان کو اپنے حال کے مطابق اپنی جگہ بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ سزا شروع ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے، یہ تنگ آ جائیں گے، دعو ہنالک ثبورا، کہ یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے موت دے دو، اللہ مجھے موت دے دو، تنگ آ جائیں گے نا۔ تو فرمایا جائے گا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، کہ آج موت نہ مانگو بلکہ موتیں مانگو، تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہاں پر تو مرنا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہاں، وہاں مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے۔
اب اسپتال میں علاج کے لیے داخل ہو گئے، کمرہ الاٹ ہو گیا اور ٹریٹمنٹ شروع ہے، تو وہاں کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی نا، کھائیں گے بھی، بھوک لگے گی تو کھائیں گے، بلائیں گے کھانا، تو کیا کھانا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمحل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. ان کو زقوم کھلایا جائے گا، کھانے کو زقوم دیا جائے گا، اتنا کڑوا ہے کہ حد سے زیادہ، اور جب اس کو کھایا جائے گا تو جب پیٹ کے اندر جائے گا تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اندر جائے گا اور سب کچھ اللہ اکبر گل سڑ جائے گا. کھانے کے بعد ان کو پینے کی ضرورت پڑے گی، مشروب کی. کھاتے ہیں نا، کھانے کے بعد پھر پانی بھی پیتے ہیں، ان کو پیاس لگے گی. فرمانا ہے ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. کیا پلایا جائے گا؟ غسلین. غسلین جو ہے گناہگار جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پیپ اور خون ہے، وہ ان کو پلا دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ تو ان کا ہے. پھر جب یہ تنگ آ جائیں گے، ہاں بالکل کوئی راستہ نہیں ملے گا، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے اللہ جل شانہ سے جو ہے بات کرنے دیں، ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے. تو اللہ جل شانہ سے قطع کلامی کا وہ ہوگا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، کہ اللہ جل شانہ تم سے بالکل کلام نہیں کریں گے. ہاں کوئی یہ لوگ کہیں گے جہنمی، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالین. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب آ گئی تھی اور ہم تو بہت ہی گمراہ تھے. اور کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم لوٹ کر پھر گناہ کریں گے پھر واقعی ہم بڑے ظالم ہیں. جواب دیا جائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، تم اس میں پڑے رہو پٹکارے ہوئے، آج میں تم سے بات نہیں کروں گا. جس طرح ایک بڑا غصہ ہوتا ہے نا، اس کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے بات بھی نہیں کرو، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. اللہ اکبر کبیر. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، کہ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمیں بخش دے. یہ میرے ایمان والے بندے تھے، آج یہ میرے بندے خوش ہوں گے اور تم اسی میں پڑے رہو. کیوں؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری طرف جو ہے انبیاء اور رسول بھیجے تھے، تم نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا، اسی کی پاداش میں تم ابھی پڑے رہو. تجھے ان باتوں کا یقین ہی نہیں تھا، تم اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ کسی دن میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. تو آج تم پڑے رہو، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. ہاں تو جس طرح دنیا کے اسپتال میں جو ہے لا علاج مریض جو ہے نا، جس طرح ایڈ کا مریض ہو یا کوئی دوسری، تو اس کے لیے وہ نہیں ہے، اس کو اسپتال سے نہیں نکالتے، بس تم پڑے رہو اسپتال میں. ہاں جو دوسرے مریض ہے تو وہ جو ہے شفا پا کے پھر اس کو نکالا جائیں گے. ہاں تو جنت میں جانے کے لیے باطنی بیماریوں سے شفا پانا جو ہے وہ شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہے ہم باطنی بیماریوں سے شفا پا لیں گے. تو اس سے شفا پانے کے لیے ایک تو دنیا کی جگہ ہے اور ایک آخرت کی. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ جنت میں ہر کلمے والا شخص جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ پاک ہو کے جائے گا. تو میرے بھائیو، پاک ہونے کی دو جگہ ہیں، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم آخرت میں پاک ہو جائیں گے؟ یہ پاک ہونا جو ہے جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے. جیسے کہ آج کل
باہر کے ممالک میں لوگ نوکری مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنا میڈیکل چیک اپ کرا لو، جب وہ فٹ ہوگا تو تب اس کو انٹری ملتی ہے وہاں۔ اس طرح جنت میں داخلے کے لیے پاک ہونا جو ہے یہ شرط ہے، پاک ہوگا تو اس کو انٹری ملے گی، پاک نہیں ہوگا تو اس کو انٹری وہاں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنا یا آخرت کے لیے چھوڑنا، یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ تو دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشائخ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، ان کے ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان کے جو ہدایات وہ دیتے ہیں اس کے مطابق ہم پرہیز کریں، تو اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں گے، اور دل صاف ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کامیابی عطا کریں گے، ہمیں فلاح عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔